جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں میرا عنوان ہے استحضار آخرت۔ عربی زبان کے ماہرین یہاں پر ماشاءاللہ بہت ساری قابل عالمات بیٹھی ہوئی ہیں، تو آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ باب کے چینج ہو جانے سے معنی و مفہوم چینج ہو جاتے ہیں۔ حضرہ کے معنی کسی چیز کے واضح ہونے اور موجود ہونے کے ہوتے ہیں، لیکن استحضار کا معنی ہے کوئی چیز تصوراتی اور خیالی طور پہ دل اور دماغ میں ایسی جم جائے اور چمٹ کر رہ جائے کہ وہ کسی طرح ہم سے دور نہ ہو، کسی بھی حالات میں، کسی بھی کنڈیشن میں، کسی بھی سچویشن میں وہ ہم سے جو ہے دور نہ ہو، اس کو استحضار کہتے ہیں۔ استحضار آخرت یعنی کہ قیامت اور آخرت اور موت کا ہم سے ہم وقت چمٹے رہنا، یہ ہمارے اسلاف کے اندر یہ نمبر 1 خوبی تھی۔ اس خوبی کی بنیاد پر ہی وہ لوگ جو ہے اتنے کامیاب، کامران، اسٹرانگ اور جو ہے ہر اعتبار سے باراب اور مضبوط تھے۔ آج ہمارے اندر علمی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس علمی فقدان نہیں ہے، معلومات کے خزانے موجود ہیں، لیکن ہم سے جو چیز کھو گئی ہے اور ہم سے جو چیز مفقود ہو گئی ہے وہ ہے استحضار آخرت کا ہم سے چمٹ کے رہ جانا۔ تو میں اپنے عنوان کے تحت ایک حدیث پیش کرتی ہوں۔ میں آپ سب لوگوں کو معلومات کا خزانہ دینا نہیں چاہتی، بلکہ تاریخ کے اوراق سے کچھ ایسی سنہری شخصیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جو ہمارے لیے راہ عمل ہے اور ان کو پھر سے ہمیں اپنے لیے راہ عمل بنانا ہے، جن کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم صرف معلومات کے حد تک رہ گئے ہیں۔ میں جو ہے آپ سے بہت ہی زیادہ ریکویسٹ کرتی ہوں، دیکھیے ایک ہوتا ہے یہ دماغ، ایک ہوتا ہے یہ کان اور آنکھ، تو جب ہم کوئی چیز کو ان سورسز سے اخذ کرتے ہیں تو وہ جو ہے یہیں تک رہ جاتی ہیں، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مطلوب یہ ہے کہ دل کی آنکھ سے سنا جائے، دل کے کان سے سنا جائے، دل کی آنکھ سے دیکھا جائے اور عقل سے سمجھا جائے۔ دماغ کے پیمانے پہ تولنے سے انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ دماغ ایک سرکش گھوڑا ہے جو ہمارے پورے باڈی کو نچاتا رہتا ہے۔ آج جو ہم جن حالات سے دوچار ہیں اور جو ہمارے اندر تخریب موجود ہیں، جتنی بھی تخریبات موجود ہیں ہمارے اندر، جو بھی خرابیاں موجود ہیں، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہمارا دماغ ہم کو پوری باڈی کو کور کیے ہوئے ہے اور وہ دماغ ہی ہمارے پورے اعضاء سے کام لے رہا ہے، جبکہ اسلام یہ چاہتا ہے، بار بار اسلام نے دعوت دی ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یعقلون لا تعقلون، عقل کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کئی طریقے سے استعمال کیا ہے۔ جب ہم ان باتوں کو جو ہم بحیثیت عالم ہم نے سیکھی ہیں، سیکھ رہے ہیں یا بحیثیت معلمہ ہم پہنچا رہے ہیں، ان باتوں کو اگر ہم دل کی آنکھوں، دل کے کانوں اور عقل سے اگر ہم اس کو اخذ کریں گے تو یقین مانیے ایسے اثرات ہماری زندگی میں مرتب ہوں گے کہ پوری کائنات پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پھر سے مسخر کر دے گا۔ یہ نام نہاد اور انتہائی کمزور یہ کفار کچھ نہیں کر سکتے ہمارا، اگر ہم پھر سے اپنے یہ دل کی آنکھیں، دل کے کان اور اپنے عقل سے کام لینا شروع کر دیں۔ جب ہم ان اعضاء، ان سورسز کا استعمال کرتے ہیں تو پھر بات اندر اترتی ہے اور پھر ہماری زندگی جو ہے چار چاند لگ جاتے ہیں اور ہم پھر باراب اور مضبوط بن جائیں گے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے، اندر اترنے دیجیے، صرف دماغ کے پیمانے پہ مت رکھیے، نہ صرف کان سے سنیے، نہ صرف آنکھ سے دیکھیے، بلکہ عبرت کی نگاہ ہونی چاہیے، لرننگ آئی ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں کتاب نہیں بھی ہے، اس کے باوجود اگر وہ لرننگ آئی رکھتا ہے تو بھی جو ہے وہ ایک پرفیکٹ اور باعقل اور باشعور انسان بن سکتا ہے۔ ہمارے بزرگ مائیں، دادیاں، خواتین ہم دیکھ لیں، ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب نہیں تھی، لیکن ان کے اندر کیا تھا؟ سیکھنے کا، سمجھنے کا، عقل سے کام لینے کا جذبہ تھا، اور وہ جو ہے ہماری ایسی رہنمائی کرتی تھی، ایسی تربیت کرتی تھی۔ آج ہمارے ہاتھوں میں کتاب، بڑی بڑی کتابیں ہیں، بے پناہ معلومات ہے، لیکن کیا ہے وہ صرف یہیں تک، اعضاء تک ہے، اندر نہیں جا رہی ہے وہ چیز۔ اس وجہ سے ہم اپنے بچوں اور اپنے طالبات کو بھی وہ چیز نہیں دے پا رہے ہیں اور وہ تبدیلی محسوس نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے یہ، اس کو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، جس کا غم، رنج، فکر اور تکلیف سراپا آخرت بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دیتے ہیں اور دنیا اس کے قدموں میں لا کے ڈال دیتے ہیں، اور اس کے معاملات کو سمیٹ کر اللہ تعالیٰ خود حل فرماتے ہیں۔
وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمة، اور دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے اور وہ دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز کی کمی نہیں ہوتی، لیکن اس کا دل دنیا میں نہیں ہوتا۔ اور اس کے برعکس ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا الا ما قدر له، اور جس کا غم، رنج اور فکر سراپا دنیا بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کو محدود کر دیتا ہے، اس کو فقر سے دوچار کر دیتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں فرقہ علیہ شملہ، اس کے معاملات توڑ توڑ کے بکھیر کے رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے، اور دنیا اس کو اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ نے اس کے لیے طے کی ہے۔ ذرا توجہ سے میری بات سنیے، آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو ٹٹولیں۔ ہماری ہر ایک کی نگاہ میں دنیا ایسی جم کے رہ گئی ہے، اس حدیث کے مصداق آج ہم مسلمان تو چھوڑیے، ہم عالمات کا یہی حال ہے۔ مجھے کہنے دیجیے، معاف فرمائیے، برا لگے تو اس کی دیکھیے، کریکشن کریے کہ اگر وہ بات صحیح ہے تو پھر اس کو اپنائیے، اپنے اندر اتاریے، اور اگر آپ اس کے پیمانے کے اعتبار سے اگر آپ غلط ہے میری بات تو پھر آپ جو ہے اس کو بازو رکھ دیجیے، صرف آپ ایک یاد دہانی کے طور پہ سنیے۔ لیکن یہ حقیقت ہے، آج ہماری غم، ہماری فکر سراپا دنیا بنی ہوئی ہے۔ ہم کو یہ فکر ہے کہ ہم بچے کو دنیاوی کون سی ڈگری دلا دیں، ہم کو یہ فکر ہے کہ کیسے اعلیٰ سے اعلیٰ گھرانوں میں ہمارے بچوں کی شادیاں ہو جائیں، ہم کو یہ فکر ہے کہ ہمارے پاس کیسے بنگلہ اور گاڑی آ جائے۔ دیکھیے، ہمارے دن رات کے 24 گھنٹوں میں ہمارا دماغ جتنی دیر کام کرتا ہے اتنی دیر ہمارا دماغ کن چیزوں میں بزی رہتا ہے؟ صرف دنیا کے معاملات میں۔ ہمارے آنکھوں میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں، ہمارے لمحات میں کتنی آخرت ہے؟ ہماری آنکھوں میں آخرت جمی ہوئی نہیں ہے، ہماری آنکھوں میں جو ہے صرف دنیا جمی ہوئی ہے۔ ہمیں دنیا کا غم، دنیا کا فکر کھایا جا رہا ہے، میری بچی، میرا بچہ، اس کا گھر، اس کا کاروبار، بس یہی جو ہے ہماری دن رات کی فکر ہے۔ ہماری فکر کہاں ہے؟ ہم عالمات ہونے کے ناطے ہمارا طریقہ زندگی، ہمارا لائف اسٹائل، ہمارا سوچنے کا انداز، ہمارا شادی بیاہ، ہمارے جو ہے تمام معاملات، ہماری روزمرہ کی زندگی ایسی ہونی چاہیے تھی کہ دوسرے لوگ تمنا کرتے کہ کاش ہم بھی اپنے بچوں کو عالم بنائیں اور ایسا بے فکر کر دیں، ان کو دنیا کی کسی معاملے سے فکر ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر آخرت کے غم کو سوار کر رکھا ہے۔ مجدھار میں کشتی کو چلانا سیکھو، ظلمت میں دیے حق کے جلانا سیکھو۔ یوں تو کہنے کو سب کہتے ہیں اللہ اللہ، اللہ کے لیے سر بھی کٹانا سیکھو، لیکن آج ہمارے اندر یہ ولولے، یہ جوش اور یہ جنون کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ ہمارے تمام لڑائی جھگڑے آپ دیکھ لیجئے، اپنی ذات سے لے کے، اپنے گھر سے لے کے، خاندان سے لے کے، قوم، معاشرہ، محلہ، پڑوس اور پھر شہر اور پورا ملک، دیکھ لیجئے کہ تمام جگہ جھگڑے کس چیز کے ہو رہے ہیں؟ یعنی کہ اپنی دنیاوی معاملات کے لیے جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی عالمہ کے گھر میں جھگڑا ہے تو کس بنیاد پہ ہے؟ اگر میرے گھر میں جھگڑا ہے اور میری تڑپ یہ ہے کہ خدا نخواستہ میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے، یا مجھے بدعتوں پہ مجبور کیا جاتا ہے، یا پھر جو ہے مجھے کفر اور شرک کے قریب لے جانے کی کوشش ہے، ایسے عملیات کیے جاتے ہیں جو اسلام سے دور ہیں، اگر میرا جھگڑا حکمت کے ساتھ اس کے لیے ہے تو میں قابل مبارک ہوں، کیونکہ میرے پاس جتنی علم اور حکمت ہے وہ مجھے جو ہے سراپا عاجز و انکسار بنا کے معاملات کو ڈیل کرنا سکھاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر میرے جھگڑے، مجھے کھانا نہیں ملا، مجھے کپڑا نہیں ملا، مجھے پرائیویسی نہیں ملی، مجھے گھر نہیں ملا، مجھے عزت نہیں ملی، عزت کسی کو تھالی میں سجا کے نہیں دی جاتی، عزت کسی کو گفٹ کے طور پر نہیں دی جاتی ہے، عزت اپنی کوششوں سے حاصل کی جاتی ہے، اور وہ کوشش کیسی؟ انتہائی ظرف، انتہائی صبر، شکر، اعلیٰ ظرفی، بہت ساری چیزوں کو درگزر کرنا، نظر انداز کرنا، یہ تمام چیزیں ہمارے اسلاف کی خواتین میں بھی موجود تھیں اور ہمارے بزرگوں میں، بزرگ اسلاف میں بھی موجود تھیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے معاملات انتہائی سلجھے ہوئے رہتے تھے۔ میں تاریخ کی ایک شخصیت کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہوں، عبد الملک بن مروان۔ عبد الملک بن مروان کے بیٹے مروان جو خود ایک بادشاہ تھے، عبد الملک ایک بادشاہ تھے، ان کے بیٹے ولید ایک بادشاہ تھے، ہشام بادشاہ تھے، سلیمان بادشاہ تھے، اور پھر اس کے بعد عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنے۔ میرے الفاظ پہ غور کریے، وہ بادشاہ نہیں بنے بلکہ وہ خلیفہ بنے، حالانکہ وہ بھی جو ہے سلسلے سے بادشاہت میں پل بڑھ کر آئے تھے، لیکن
جب میں نے عبد الملک کو دفنایا اس کا چہرہ قبلے سے پھر گیا اور چہرہ کالا سیاہ ہو گیا، جبکہ کہا جاتا ہے عبد الملک انتہائی سرخ و سفید تھا، اس کے گالوں سے لالی ٹپکتی تھی، لیکن جب اس کو قبر میں لٹایا گیا تو اس کا چہرہ قبلے سے پلٹ گیا اور انتہائی کالا ہو گیا۔ اسی طریقے سے سلیمان کو جب لٹایا گیا قبر میں تو اس کا بھی یہی حال ہوا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے اپنے وزیر داخلہ سے کہا جب تم مجھے لٹاؤ تو تم میری کیفیت دیکھنا، یہ تو آخری ہے، لیکن ان کی زندگی کا معاملہ کیا تھا، ان کو یہ اطمینان کیوں تھا؟ میں اپنی بات کو یہاں تھوڑا سا روک کر ایک آیت کی طرف اشارہ دیتی ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم الی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اہل علم کو، علماء کو قرآن کی آیتوں کو کیسے دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے اس آیت کو۔ اس آیت کے مخاطب کون ہیں؟ کافر نہیں ہے، منافق نہیں ہے، مشرک نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کہا جا رہا ہے، اہل ایمان کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ هل ادلکم الی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اہل ایمان کو عذاب علیم سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ ہم اپنے آپ کو اہل ایمان سمجھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے نجات، ہمیں جہنم سے نجات یقینی ہے، ہمارے لیے پروانہ جاری ہو چکا ہے جہنم سے نجات کا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اہل ایمان ہونے کے باوجود اب تمہاری یہ ذمہ داری آ گئی، تنجیکم من عذاب علیم، تم کو اہل ایمان میں داخلہ آنے کے بعد اب تم کو یہ چیز نجات دے سکتی ہے کہ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ایمان لانے کے طریقے سے۔ یہ آیت خاص طور سے ہم علماء سے مخاطب ہے، ہم ایمان کے زمرے میں تو داخل ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں ہے جس کا اس آیت کے دوسرے ٹکڑے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ تؤمنون باللہ وتجاہدون باموالکم وانفسکم بان لہم الجنہ، اپنے نفس سے، اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اس وقت پھر تمہیں جنت ملے گی۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے آنکھوں میں، میں پھر ادھر کی طرف آتی ہوں کہ عمر بن عبدالعزیز نے کہا جب تم مجھے قبر میں لٹاؤ تو میرا حشر دیکھنا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کی کیفیت کیا تھی کہ ان کی بیوی فاطمہ، عمر عبدالعزیز اپنی کیفیت بتاتے ہیں کہ میں نے بچپنے میں مجھے شاعری کا شوق تھا، میں نے شاعری کی، اس کے بعد مجھے علم کا شوق ہوا، میں نے علم حاصل کیا، اس کے بعد مجھے اپنی چچا زاد بہن عبد الملک کی بیٹی سے محبت ہوئی، میں نے اس سے جائز طریقے سے رشتہ کیا، اور پھر اب جب وہ خلیفہ وقت بنے تو انہوں نے جو ہے فاطمہ سے کہا اے فاطمہ، میں اب اپنے اللہ کی امانت میرے اوپر آ چکی ہے، اب میں اس ذمہ داری میں مصروف ہونے والا ہوں، اب تمہاری مرضی، تم میری اس میں سپورٹ کرتی ہو تو کرو، ورنہ تم ویسی ہی زندگی گزارنا چاہتی ہو تو مجھ سے طلاق لے لو، رخصت لے لو۔ وہ فاطمہ جو انتہائی عیش و عشرت کی، کئی بھائیوں، باپ، دادا کے ساتھ بادشاہ کی زندگی گزار کر آئی تھی، اور ٹنوں ان کے پاس سونا، زیورات اور ہر قسم کی آرائش و آسائش موجود تھی، انہوں نے شوہر کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ انتہائی سکھ کے دن گزارے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کا اب دکھ میں بھی ساتھ دوں گی۔ یہ کیا چیز تھی؟ آخرت تھی، ان کی آنکھوں میں استحضار آخرت تھا، جنت کے نقشے ایسے موجود تھے جیسے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، جہنم کے نقشے ایسے موجود تھے جیسے کہ وہ اپنی سر دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ان کے آپ سب واقف ہیں کہ عید کا وقت آیا، بچوں کے لیے عید کے کپڑے نہیں ہیں، اور پھر جو ہے بچوں نے جو ہے والد صاحب کو تسلی دی، انہی کے ایک بیٹے عبد الملک بن عبدالعزیز تھے، انہوں نے کہا ابا جان آپ نے آج ہمیں سرخرو کر دیا، بیت المال میں سے، ملت کے مال میں سے آپ نے ہمیں جو ہے، ایک طویل واقعہ ہے، وقت کم ہونے کی وجہ سے میں شارٹ کر کے وہاں تک آ رہی ہوں کہ آپ نے ہمیں جو ہے بیت المال میں سے، ملت کے سرمایے میں سے لے کے آپ نے ہمیں جو ہے عید کی خوشیاں نہیں دی، لیکن آپ نے آخرت کی خوشیاں دی۔ بہت سارے واقعات ایسے موجود ہیں۔ سعید تو جب ان کو عمر بن عبدالعزیز کو قبر میں لٹایا گیا، ان کی بہت کارنامے ہیں، بہت قربانیاں ہیں، انہوں نے ٹوٹلی اپنے تمام مال جائیداد، اپنی بیوی کا زیور، کیونکہ وہ بادشاہت سے آیا ہوا تھا، سب اللہ کی راہ میں واپس دے دیا۔ جب ان کو قبر میں لٹایا گیا تو کہا جاتا ہے انہی کے وزیر داخلہ نے بتایا کہ ایک پرچہ اوپر سے تیز ہوا چلی اور ہوا سے لہراتا ہوا آ کے ان کے سینے پہ گرا، اور جب اس پرچے کو کھولا گیا تو اس میں لکھا تھا براءۃ من اللہ لعمر ابن عبدالعزیز من النار۔ آج عمر ابن عبدالعزیز کو جہنم سے برات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ دیکھیے یہ قربانی کے نتیجے تھے، یہ آخرت آنکھوں میں جمنے کی وجہ تھی کہ انہوں نے ساری قربانیاں دے دیں، اپنی ہر قسم کا عیش عشرت، خوشیاں، بچوں کی خوشیاں،
دیکھا گیا تو انتہائی نورانی چہرہ اور قبلے کی طرف ان کا رخ تھا. چہرہ کھول کے عام طور پہ جیسے رخ پلٹایا جاتا ہے قبلے کی طرف، لیکن جب ان کا کھولا گیا تو رخ قبلے کی طرف تھا. باتیں بہت ساری ہیں لیکن وقت بہت کم ہے. سعید بن مسیب کی بیٹی کا رشتہ عبد الملک کے بیٹے سے آیا، لیکن سعید بن مسیب نے کیوں انکار کر دیا کہ بادشاہ وقت کے دباؤ میں آ کے مجھے اپنا دین بیچنا پڑے گا، اور میری بیٹی جس گھر میں جائے گی اس کی تعلیم و تربیت جو میں نے جس نہج پہ کی ہے وہاں کام نہیں دے گی، اور اس کی گود سے جو نسل چلے گی وہ انتہائی جو ہے آزمائش میں آ جائے گی. لہٰذا انہوں نے جو ہے اس رشتے سے انکار کر دیا. آج ہمارے گھر کسی معزز خاندان سے، کسی سیاسی گھر سے اگر کسی عالم کے گھر میں بھی اگر رشتہ آ جائے تو وہ فخر محسوس کرے گا. آج ہماری نگاہوں میں دنیا اتنی رچ بس چکی ہے کہ ہم آخرت کو استحضار تو دور کی بات حاضر تک نہیں محسوس کر رہے ہیں اپنے اعمال سے. یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر تیرے دفتر میں ہے. اگر اس وقت موت آ جائے تو ہمارے دفتر میں کیا عمل موجود ہے، ہم اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے. تو میری اپنے عالمات بہنوں سے پوائنٹ بہت سارے ہیں لیکن وقت ختم ہو چکا ہے. میں عالمات بہنوں سے خاص طور سے چند پیغام دینا چاہوں گی کہ دیکھیے، ہم بحیثیت عالم ہم کو مسائل سے استفادہ کرنے کے بجائے فضائل سے استفادہ کرنا ہے. اگر ہم مسائل جو ہے دوسروں کے لیے رکھیں، جیسے کہ تھوڑی کمی بیشی ہو گئی زندگی میں تو ہم طلاق، خلا اور علیحدگی، رشتہ دار خاندان سے ہم نمٹ نہیں پا رہے ہیں تو علیحدگی کا مطالبہ، مختلف قسم کے جو اسلام نے اجازت دی ہے ہم ان مسائل کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں. جبکہ اسلام ہم جیسے لوگوں سے جن کے ہاتھ میں قرآن اور حدیث ہے ان سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ فضائل پہ عمل کرو، ضرب اپنا دکھاؤ، صبر دکھاؤ، اپنے علم کا مظہر دکھاؤ، ہر ایک کو جو نہ دے اس کو دو، جو نہ ملے اس سے ملو، اور اس طریقے کی یہ تمام فضائل پہ ہم عمل کریں بحیثیت عالم تو ہمارا وہ دبدبا اور وہ رنگ چڑھ جائے گا کہ جس کا کوئی حساب نہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے ایک اور میں یہ کہ رخصت پر عمل نہ کریں بلکہ فضیلت پر عمل کریں. رخصت جیسے کہ وضو ہے، آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، یہ رخصت ہے، لیکن فضیلت یہ ہے کہ وضو پہ وضو کریں. تو اس طریقے کے بہت سارے احکامات ہیں. بحیثیت عالمہ ہماری نظر ان چیزوں پہ ہونی چاہیے. آخر میں اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں. جو علم ملا ہے تم کو یہاں تم اس کی امانت دار بنو. تعلیم و کتاب و سنت کا مقصد ہے یہی، منشا ہے یہی. تعلیم کی خوشبو ہو جس میں وہ پھول بنو، وہ خار بنو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.